قدوس خدا کے بابرکت نام سے آج کا ہم پاک کلام شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ جس میں ہم مختلف چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں سے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کلام کرتا ہے، اس نے کیسے جو ان سے وہ اپنے بندوں سے جو ہے کلام کیا۔ ہم اس کے اندر یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو شیطان ہے، جب خدا جو ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے یا خدا جو ان سے ہے وہ خود اپنے بندے سے کلام کرتا ہے، تو شیطان جو ان سے ہے وہ کیا حربے اختیار کرتا ہے کہ اس کا بندہ خدا کی آواز کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرے اور اس کی آواز کو سنے، اور جو ہے وہ اس طریقے سے خدا کی بادشاہت کو جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو ہمارے جو آج کا موضوع ہے وہ ہے خدا کی جو ہے آواز اور شیطان کے جو ہے حربے، تو گاڈس وائس اینڈ دا ڈیول لائز۔ ہم سب کا جو ہے جو مسیحی ہیں ان کا ایمان ہے کہ بائبل جو ان سے ہے وہ خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو اپنے بندوں کے وسیلے سے جو ان سے ہے وہ اس نے ہمیں سنائے ہیں، اس نے ہمیں دیے ہیں۔ اس کے اندر ہم جو ان سے جو سیکھتے ہیں کلام کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا حصہ بہ حصہ قدرے بہ قدرے جو ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے کلام جو ہے وہ کرتا رہا، اور اس کے بندوں کے وسیلے سے یہ کلام ہم تک پہنچا تاکہ ہم جو ہے اس کلام کو سن کے سیکھ کے اور اس پہ عمل کر کے اس راست بازی کی زندگی کو اختیار کر سکیں اور اس بادشاہی کو حاصل کر سکیں۔ کویسچن جو ان سے اس کے اندر جو ہم آج سیکھیں گے، کیا آپ نے کبھی واضح طور پر آڈیبلی اس کی آواز سنی ہے؟ آپ نے اس کی آواز پڑھی تو ضرور ہے، اس نے جو اپنے بندوں سے فرمایا یا اس نے جب خود کلام کیا تو آپ نے جو ہے اس کے بندوں نے اس کو کتابی شکل دی جسے ہم بائبل کا نام دیتے ہیں۔ کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ نے آج تک کبھی خود اس کی آواز سنی ہے؟ اگر آپ نے اس کی آواز سنی ہے تو وہ کیسی آواز ہے؟ آپ کے کانوں کو کیسی جو ان سی آواز وہ لگتی ہے؟ کلام مقدس جو ان سے ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ جب خدا نے کلام کیا اپنے بندوں کے ساتھ تو اس کے بندوں نے کیا بتایا کہ خدا کی آواز کیسی ہے؟ اس کو ہم گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو خدا جو ہے اس کی آواز کو مختلف طریقوں سے جو ہے اس کے بندوں نے جو ہے بیان کیا ہے کہ خدا کی آواز کیسی ہے۔ گنتی کی کتاب 12واں باب اور اس کی اگر ہم 6 آیت کا جو ہے مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ میں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں باتیں کروں گا۔ تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا جو ان سے وہ ہم سے جو ہے وہ کلام میں جو ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے اس نے باتیں کی ہیں۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ اس کا بندہ ہے جس نے اس کی آواز سنی، سایہ نبی اس کا بندہ ہے جس نے اس کی آواز سنی، پالوس رسول نے اس کی آواز سنی، یوحنا رسول نے اس کی آواز سنی۔ ان سب نے جو ان سے خدا کی آواز کو جو ہے وہ شیریں آواز کہا ہے۔ ان سب نے بتایا کہ خدا کی آواز جو ان سی ہے وہ کیسی آواز ہے۔ کیا آپ یہ سننا چاہیں گے کہ خدا نے جب اپنے بندوں سے کلام کیا تو اس کے بندوں نے جو ان سے کیا بیان کیا، کہ اس کی آواز سن کر انہیں کیسے لگا، کہ کیا اس کی آواز کے اندر کون سی جو ان سی ہے وہ تاثیر موجود ہے؟ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کریں، مکاشفہ 1 باب اور اس کی 15ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو کلام ہمیں بتاتا ہے، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ تو اس کی آواز ہمیں کلام نے ایک حوالے سے ہمیں بتایا، مکاشفہ 1 باب اس کی 15ویں آیت، کہ اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ اب اس میں جو ان سے ہم زبور نویس کو جب دیکھیں تو زبور نویس جو ہے ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 93 باب اور اس کا زبور 93 اور اس کی جو ان سی ہے اگر ہم 4 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ابھی ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں سے دیکھا، اور اب ہم زبور کی کتاب میں سے اور اس کا 93 زبور اور اس کی جو ان سی ہے
ہم چوتھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے۔ اس کی جو آواز ہے بہت سے پانیوں کے شور کی طرح کی آواز ہے، جو کہ کلام ہمیں بتاتا ہے، اور یہ ایک جون سے ہے وہ آواز ہے جو کہ کلام ہمیں بتا رہا ہے۔ اگر ہم مکاشفے کی کتاب پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں جائیں، مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر ہم دیکھیں تو کلام ہم نے مکاشفہ پہلا باب 15ویں آیت میں دیکھا کہ اس کی جو آواز ہے اس میں جو ہے زور کے پانی کی سی ہے، اور اب ہم مکاشفہ پہلا باب اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں جو بتاتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ بڑی آواز سنی۔ تو خداوند کی آواز نہ کہ صرف پانی کے زور کی سی آواز ہے، بلکہ کلام مقدس نے مجھے بھی بتایا کہ اس کی آواز نرسنگے کی سی بھی آواز ہے۔ اب اس کو جو سے اگر ہم زبور کے دیکھیں، زبور نویس داؤد جو ہے وہ 29واں زبور اور اس کی چوتھی آیت کو ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کلام یوں بتاتا ہے، 29واں زبور اور اس کی چوتھی آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا کہ وہ پانی کے زور کی سی آواز ہے، خدا کی نرسنگے کی سی آواز ہے، اور اب ہم زبور 29 اس کی چوتھی آیت میں دیکھنے لگے ہیں کہ کلام مقدس میں کیا بتاتا ہے۔ خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ اس کی آواز پانی کے زور کی آواز ہے، اس کی آواز جو سی ہے نرسنگے کی آواز ہے۔ خداوند خدا کی آواز میں زور ہے، اس کے اندر قدرت ہے، اس کے اندر جلال ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب خدا اپنے بندوں سے جو کلام کرتا ہے تو اس کے بندوں نے جو اس کی آواز سنی ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ ایک اور جگہ پہ ہم زبور 18 اور اس کی جو 13ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، 18واں زبور اور اس کی 13ویں آیت ہمیں جو ہے کیا سکھاتی ہے۔ زبور 18 اس کی 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند آسمان میں گرجا، خدا تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ خداوند خدا کی آواز اگر آپ دیکھیں تو کلام مقدس نے آپ کو سکھایا کہ اس کی آواز پانی کے زور کی سی آواز ہے، اس کی آواز میں قدرت ہے، اس کی آواز میں جلال ہے، اس کی آواز جو نرسنگے کی سی آواز ہے، اور اب ہم خداوند دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کی آواز میں گرج کی جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم جو سے وہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کی خدا جو ہے وہ آواز جو سی ہے، اس میں ہم نے کلام مقدس کے مختلف حوالوں کے اندر جو وہ دیکھا کہ خداوند خدا جو ہے وہ کس طریقے سے کون سی آواز کے ساتھ جو سے وہ مخاطب ہوتا ہے۔ میجسٹک آواز ہے، رور آف دا سی کی آواز ہے، مائٹی ہے، تھنڈر ہے، اس کے اندر نرسنگے کی سی آواز ہے جو، اور اس کے اندر زور اور گرج جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہم یہاں پہ ایک بہت خوبصورت چیز جو سیکھیں گے کہ خداوند خدا، ہم نے کلام کے اندر دیکھا کہ خداوند خدا اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنے جو ہے ان سے باتیں کرتا ہے، اور اس کے بندے جو ہیں وہ رویا میں یا خواب میں جو اس سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بنی نو انسان تک اس کی آواز کو، اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ لیکن بنی نو انسان جب ابھی گناہ کی حالت میں نہیں تھا، جو ہمارے پہلے جو ہیں ماں باپ جو آدم اور حوا جو ہیں، جب انہوں نے ابھی گناہ نہیں کیا تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ خداوند خدا کو نہ صرف وہ جو ہے وہ دیکھتے بلکہ اس کی آواز کو روزانہ سنتے تھے۔ ہم پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت ہمیں یوں سکھاتی ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت پاک میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تو خداوند خدا ہمیں کلام مقدس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بنی آدم جو ان سے ابھی گناہ کے اندر جو ہے گرفتار نہیں ہوا، جب اس سے گناہ سرزد نہیں ہوا، تو وہ خداوند خدا کی روبرو جو ان سی آواز کو سنتے تھے۔ لیکن جب گناہ جو ان سے وجود میں آ جاتا ہے، جب ہوا جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تو خدا کا انکار کرتی ہے، خدا کی جو سی ہے نافرمانی کرتی ہے،
اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور وہ آدم کو بھی جو ان سے وہ کہتی ہے کہ تو بھی اس درخت میں سے کھا، اس پھل کو کھا، اور آدم بھی جو ان سے اس گناہ میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو خدا اس گناہ کے نتیجے میں بنی نو انسان کو اپنی حضوری سے جو ان سے وہ نکال دیتا ہے، اور اب خدا جو ان سے وہ روبرو جو ان سے بنی آدم سے کلام نہیں کرتا، بلکہ اب وہ جو ان سے اپنے بندوں کے ذریعے، جو اس کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے ذریعے سے خواب میں، رویا میں ان سے کلام کرتا ہے، تاکہ وہ بنی نو آدم تک اس کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول جو ہے عبرانیوں کا خط پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں فرماتا ہے۔ پالوس رسول جو ان سے اس کا پہلا باب عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت جو ہے اگر ہم پڑھیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ تو اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ، یعنی اس نے وقفے وقفے سے جو ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے اس کے خوابوں میں آ کے اسے رویا میں جو ان سے خدا کلام کرتا ہے۔ اب اس نے روبرو جو ہے بنی نوع آدم سے، کیونکہ وہ گناہ کا میں مبتلا ہے، اس سے کلام کرنا خدا چھوڑ دیتا ہے، قطع تعلق جو ان سے وہ کر لیتا ہے، اور لیکن خدا کیونکہ محبت کرتا ہے انسان سے، اس لیے وہ اپنے الفاظ کو، اپنے پیغام کو اپنے بندوں کے ذریعے سے بنی نوع آدم تک پہنچاتا ہے، تاکہ بنی نوع آدم جو ہے وہ سرکشی سے باز آئے، گناہوں سے باز آئے، اور خدا کے ساتھ پھر سے اس کا ملاپ ممکن ہو سکے۔ لیکن آج ہم یہاں پہ یہ سیکھیں گے کہ گناہ سے پہلے تو خدا باغ عدن میں جو ہے وہ روبرو کلام کرتا تھا، اب اس کی آواز جو ہے اما ہوا اور جو ہے آدم سنتے تھے، خدا ان سے بات کرتا تھا، لیکن جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو خدا نے جو ہے وہ کلام جو ہے وہ اپنے بندوں کے ذریعے سے کیا، اس نے روبرو جو ان سے وہ پبلکلی جو ہے وہ کلام کرنا چھوڑا۔ لیکن ہم دیکھیں گے کلام مقدس کے اندر کہ دو ایسے اہم مواقع تھے جہاں پہ خدا کو بنی نوع انسان کے گناہ کرنے کے بعد بھی خدا نے پبلکلی سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے جو ان سے اس کی آواز کو سنا ہے، یہ کلام مقدس ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں جو مواقع ہیں، ایک مرتبہ جو ہے یہ پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان جب گناہ میں گرفتار ہوتا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ سرایت کرتا ہے، تو خدا جو ہے دو مواقعوں پہ، ایک ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے اور دوسرا ہمیں جو ان سے نئے عہد نامے کے اندر ملتا ہے کہ خدا خود جو ہے وہ بغیر کسی اپنے نبی کے، بغیر کسی اپنے بندے کے، بذات خود جو ان سے وہ اپنی آواز کے ساتھ بنی نوع انسان سے مخاطب ہوتا ہے، اور بنی نوع انسان جو ان سے اس کی آواز کو سنتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو موقع جو ان سے ہیں وہ کون سے ہیں۔ جو پہلا موقع اگر ہم دیکھیں تو پہلا موقع جو ان سے ہمیں کلام یوں سکھاتا ہے کہ خدا آسمان کے تخت کو چھوڑتا ہے اور جو ان سے وہ زمین پر آتا ہے، ایک پہاڑ کے اوپر اس کا بسیرا ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل جو مصر کی غلامی سے نکل کر جو ان سے ہے جو باہر آتی ہے، وہ اس بنی اسرائیل سے جو ہے وہ خود مخاطب ہوتا ہے۔ 6 لاکھ کے قریب جو ہے جب وہ مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں تو صرف کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ 6 لاکھ کے قریب صرف جو ان سے ہیں وہ مرد ہیں، جو کہ خدا انہیں اس غلامی سے نکالتا ہے اور وہ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ اور یہ وہ موقع ہے جب خدا اپنے منہ سے جو ان سے ہے، اپنے بندے کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے منہ سے جو ان سے ہے وہ بنی نوع انسان سے مخاطب ہوتا ہے، اور ان کو جو ان سے ہے وہ 10 احکام جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ آج تک ہم یہ صرف جو ان سے ہے ہمیں سکھایا گیا یا ہم نے سنا یا ہماری سمجھ کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ کو جو ہے وہ تختیوں کے اوپر لکھ کے دیے گئے، اور موسیٰ نے آگے وہ 10 احکام جو ہے بنی اسرائیل کو دیے،
جبکہ یہاں پہ کلام کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خدا پہلی مرتبہ انسان کے گناہ کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ بذات خود آسمان کے تخت کو چھوڑتا ہے، پہاڑ پہ اپنا بسیرا کرتا ہے، اور اپنے منہ سے انسان کو اس کا آئین جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا وہ جو ہے مہیا کرتا ہے، جس کو آپ دست کام کہتے ہیں۔ ہم خروج کی کتاب 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ خروج کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کی دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خداوند نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا۔ ہم 20ویں آیت میں دیکھیں تو کلام مقدس بتا رہا ہے، اور خداوند کو سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا۔ سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دیتا، ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں، اور ان میں سے بتیرے ہلاک ہو جائیں، اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے تھے اپنے تئیں پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ان پر ٹوٹ پڑے۔ اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ بعد میں نیچے آتا ہے پہاڑ سے، اور لوگوں کے پاس جا کے تو خداوند کی یہ باتیں بتاتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کلام مقدس آپ کو یہ بتا رہا ہے، خروج کی کتاب 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت، کہ خدا آسمان کا تخت چھوڑ کے بنی نوع انسان کی محبت میں وہ پہاڑ کی چوٹی پر اترتا ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ لرز رہا ہے، اور کرنا کی آواز جون سی ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور موسیٰ جون سا ہے وہ اوپر جاتا ہے خداوند سے بات کرنے، اور خدا جون سا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کلام ابھی کروں گا بنی نوع انسان کے ساتھ، اس مخلوق کے ساتھ جسے میں نے بنایا، جسے میں نے پیدا کیا، جس سے میں محبت رکھتا ہوں، اور انہیں جو ہے زندگی کا آئین جون سے ہے، اس راست بازی کا آئین جون سے میں خود جو ہے وہ دوں گا۔ اور یہ ہم کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں۔ آئیں ہم سیکھیں کہ خدا نے کیا جون سے پیغام دیا۔ ہم خروج 19 باب میں ہم نے دیکھا کہ خدا جو ہے وہ آسمان چھوڑ کے اس پہاڑ پہ جو ہے آتا ہے بنی نوع انسان سے کلام کرنے۔ اب ہم خروج 20ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس جو ہے خدا خود سے جو ہے یہ باتیں کیا فرماتا ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں۔ خدا خود اپنے منہ سے بنی نوع انسان سے جب وہ گناہ کرتا ہے، باغ عدن سے نکال دیا جاتا ہے، تو پہلی مرتبہ خدا اب خود بنی نوع انسان سے روبرو کلام کرنے کے لیے اترتا ہے، اور یہ نہایت اہم موقع ہے، یہ نہایت امپورٹنٹ جو ہے ایونٹ ہے بنی نوع انسان کی تاریخ کے اندر، کہ خدا اس گناہ کی حالت میں جو بنی نوع انسان گرفتار ہے ان سے محبت کی وجہ سے وہ خود سے جو اب کلام ان سے کرنے لگا ہے، اور دیکھیں کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ اور خداوند یہ سب باتیں فرمائیں۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی سے کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ اس کے حکم وہ دیتا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو کوئی اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا،
6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाँ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तो खून ना करना, तो जिना ना करना, तो चोरी ना करना, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। कलाम मुकद्दस में आपने देखा खरूज 20वां बाब उसकी पहली 17वां आयत जौन सी हैं, खुदावंद खुदा आसमान का तख्त छोड़ के बनी नो इंसान जो गुनाह की हालत में है, जो नाफरमानी की हालत में है, खुदावंद खुदा उससे मोहब्बत करता है। वो अपने बंदों के ज़रिए से, अपने चुने हुए बंदों से, उनके ख्वाबों में, उनकी रोया में उनसे कलाम करता है, ताकि वो बनी नो इंसान तक कलाम पहुँचाएँ। लेकिन पहली मर्तबा खुदावंद खुदा उस गुनाह के बाद जो आदम और हवा करते हैं और बाग़-ए-अदन से निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद पहली मर्तबा खुदावंद खुदा खुद आसमान का तख्त छोड़ता है और वो पहाड़ पर जो है वो ठिकाना करता है, और खुद अपने मुंह से बनी नौ इंसान को उसकी ज़िंदगी का, उस रास्तबाजी का आइन जौन से है, जिसको आप 10 कमांडमेंट्स 10 अहकाम कहते हैं, वो दिए जाते हैं। इसी से आप अंदाज़ा करें कि वो अल्फाज जो खुदावंद खुदा ने खुद जौन से हैं बनी नौ इंसान को दिए, आज कौन जौन से है उन अहकाम को जो है वो रद्द जो है करने की कोशिश कर रहा है। कौन वो लोग हैं जो कि क्या उस कहते हैं, खुदावंद खुदा के मुंह के निकले हुए अल्फाज जो हुक्म का दर्जा रखते हैं, उनको रद्द करने के लिए आपको जो है वो सिखाता है, आपको तालीम देता है। कलाम मुकद्दस ये बताता है कि शैतान इतनी क़ुव्वत में उसे इतनी क़ुव्वत दी गई है कि वो मसीह के शागिर्दों के हम शक्ल भी जो है वो तैयारी कर लेता है। इसी से आप अंदाज़ा करें, नाम तो वो मसीह का लेंगे, नाम तो वो कलाम तो बाइबल में से पढ़ेंगे, लेकिन उसको मसख करके आपको बताएंगे कि खुदा के अहकाम जो हैं वो ना माने जाएं। खुदावंद खुदा बाग़-ए-अदन में हम और हवा को हुक्म देता है कि तुम इस फल से मत खाना, नहीं तुम मर जाओगे। और आपने देखा कि अबलीस जौन सा उसके नज़दीक उन जाके अम्मा हवा को बहकाता है कि तुम हरगिज़ जो है वो ना मरोगे। और आप देखते हैं कि खुदावंद के अहकाम को रद्द करने वाला अबलीस है। और आज भी ये खुदावंद खुदा जो खुद इंसान की मोहब्बत में, जिसको वो तख्लीक करता है, जिसे अपनी मुशाबत पे बनाता है, आसमान से उतरता है और अपने मुंह से जो है ये अल्फाज अदा करता है। और आज अबलीस के फर्जंद, अबलीस के पुजारी, अबलीस को मानने वाले आपको जो है मसीह के शागिर्दों के लबादे में ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ये खुदा के अहकाम मानने की अब ज़रूरत नहीं। ये अहकाम जो उनसे हैं वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए थे, और बनी इसराइल ही को जो उनसे है इन अहकाम को जो है वो मानना है और उन्हें कबूल करना है। हम जो है वो देखते हैं, हमने देखा पहला अहकाम, दूसरा अहकाम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और इस तरह 10वां अहकाम हमने पढ़े। और अगर आप देखें तो आज जो उनसे हैं हम आगे चल के इस कलाम के अंदर सीखेंगे कि वो कौन से अहकाम थे इन 10 में से जिनको जो है, जो शैतान है, जो अबलीस है, जो उसने बहकाया इंसान को कि इनमें से आपको फ़लाँ फ़लाँ को मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे इल्म था कि ये 10 के 10 तो बहुत नामुमकिन है कि इंसान जो है वो इन 10 के 10 को मानने से इनकार करे।
اس لیے وہ جو سے اس نے جو ہے زور لگایا کہ وہ کون سے احکام ہم آگے چل کے سیکھیں گے کہ جن کے اوپر وہ زور دے تاکہ یہ جو ہے بنی نوع انسان اس سے جو ہے وہ ہٹ جائے۔ ہم جو ہے اب خروج 20واں باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خداوند ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خداوند اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ خداوند خدا کلام نے یہ بھی بتا دیا کہ خداوند خدا کیوں آیا ہے، کیوں اس نے آپ کو جو ہے یہ آئین دیا ہے، کیوں اس نے جو ان سے آسمان کا تخت چھوڑا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ اس نے آسمان کا تخت چھوڑتا ہے اور وہ بنی نوع انسان کی محبت میں کی وجہ سے جو ہے وہ پہاڑ پہ اترتا ہے، ان سے خود کلام کرتا ہے تاکہ آپ کو اس کا خوف ہو، تاکہ آپ گناہ نہ کریں۔ اور یہی چیز جون سی ہے باغ عدن میں جون سے ہے اما ہوا سے بھی کہی گئی تھی، آدم سے بھی کہی گئی تھی کہ تم میرے حکموں کو مت توڑنا نہیں تم مر جاؤ گے، اور شیطان نے بتایا کہ تم نہیں مرو گے، تم جو ان سے حکم کی نہیں پیروی کرو گے تو تمہیں کچھ بھی جو ہے نہیں ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ حکم توڑا انہوں نے اور گناہ سرزد ہوا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور وہ موت جو ہے ان پر وارد ہوئی۔ آج بھی جو ہے کلام مقدس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ گناہ سے باز آئیں۔ خداوند خدا جو ہے وہ خود جو ہے بنی نوع انسان سے جو ہے کلام کرنے آتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں اور موسیٰ جواب دیتا ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا کہ موسیٰ نے بتایا کہ خداوند خدا خود اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کے اوپر خوف ہو اور آپ گناہ سے باز آئیں، لیکن لوگ جو ہے وہ خدا کی آواز سننے سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، اور موسیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ آئے موسیٰ تو ہی ہم سے کلام کر لیا کر، ہم خداوند کی آواز نہیں سن سکتے، ہم جو ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ جو ہے بتاتا ہے کہ آئندہ سے خداوند سے درخواست کرتا ہے کہ میں ہی تو مجھ سے کلام کر لیا کریں تاکہ میں جو ان سے بنی نوع انسان سے کلام آگے تیرا پہنچا سکوں۔ آپ دیکھیں کہ خداوند خدا جو ہے وہ کتنا رحیم ہے، کتنا محبت کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ انسان جو ہے وہ خداوند کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے دلوں کو سخت کرتا ہے، اس کے کلام کو سننے سے انکار کرتا ہے، خداوند اس سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے کلام پہ، اس کے پیغام پہ، اس کے آئین پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ واحد مرتبہ جب بنی نوع انسان گناہ کی حالت میں ہے، خدا آسمان کا تخت چھوڑتا ہے اور خود سے کلام کرنے آتا ہے، اور آج جو ان سے ہے یہی بنی نوع انسان اپنے دلوں کو سخت کیے بیٹھی ہے۔ آج یہ بنی نوع انسان اس کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بنی نوع انسان ایسے ایسے بہانے ڈھونڈتی ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے جو انہیں کسی طریقے سے یہ بتا سکیں کہ تم پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوتے، تم ان حکموں سے آزاد ہو، تم جو ان سے خداوند جو خدا خود جو ہے زمین پہ اترتا ہے، جو خود جو ان سے آتا ہے آپ کو آئین دینے، تم اس آئین سے آزاد ہو، تم جو ان سے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تم اس پہ چلو تو تم برکت پاؤ گے۔ اور یہی آپ کلام کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ شیطان نے کیا، اور اما اور ہوا اس برکت سے جو باغ عدن کے اندر خدا کی حضوری جو ان سی ہے ان سے حاصل تھی،
اس سے محروم ہوئے، اور آج جب آپ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو آپ کو خدا کے پیغام کو سننے سے، سیکھنے سے، اس پہ سمجھنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، آپ بھی خدا کے جلال اور اس کی حضوری سے محروم ہوتے ہیں۔ دوسرا اوکیزن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، جب خدا بنی نوع انسان سے روبرو کلام کرتا ہے، جب بنی نوع انسان اس کی آواز کو سنتے ہیں، وہ کون سا موقع ہے؟ ایک دفعہ تو ہم نے دیکھا کہ خدا آسمان کا تخت چھوڑتا ہے اور خود آتا ہے اور بنی نوع انسان کو اپنا آئین جون سے وہ دیتا ہے کہ یہ آئین تمہارے لیے راست بازی کا آئین ہے، اس پہ چلو گے تو راست بازی حاصل کرو گے اور بادشاہی میں داخل ہو سکے گے جس کا وعدہ وہ کرتا ہے۔ دوسرا موقع، یہاں پہ خدا آسمان کا تخت نہیں چھوڑتا لیکن آسمان کھول دیتا ہے، اور آسمان کھلتا ہے اور خدا کی آواز بنی نوع انسان کو سنائی دیتی ہے، اور یہ وہ موقع ہے جب مسیح جو کلام مجسم ہے، جو مجسم ہو کے اس زمین پہ آتا ہے، جب وہ یوحنا رسول سے بپتسمہ لیتا ہے تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان کھل جاتا ہے اور خدا کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ متی رسول کی انجیل 3 باب 16 سے 17 آیت میں اگر ہم جائیں، متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں بتاتا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خداوند کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ دوسرا موقع ہے۔ پہلا موقع جب خدا آسمان کا تخت چھوڑتا ہے، پہاڑ پہ اترتا ہے اور اپنے آئین جو ان سے بنی انسان کو دیتا ہے تاکہ وہ خوف کرے اور گناہ سے دور ہو، اور یہ اب دوسرا موقع جب غلام مجسم ہو کے زمین پر اترتا ہے اور وہ مسیح کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ بیٹے کی صورت اختیار کرتا ہے، اور جب بیٹا جو ان سے دستور کے موافق بپتسمہ لیتا ہے تو اب آسمان کھل جاتا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ جس سے میں خوش ہوں۔ کلام مقدس اور کپل آف ٹائمز بتاتا ہے کہ خدا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب موسیٰ اور ایلیا مسیح کے ساتھ نظر آتے ہیں اور اس کے شاگرد جو ہے وہ سنتے ہیں، اور یہ متی رسول کی انجیل 17 باب 5 آیت ہے، اور جو ان سے کلام آپ کو جو ہے نے سکھایا کہ خدا روبرو جو ہے انسان سے بات کرتا ہے جب انسان گناہ سے مبرہ ہے، جب اس کے اندر گناہ ابھی نہیں آیا۔ اور ہوا سے وہ ہر شام کو جو ہے بات کرتا ہے، لیکن جب انسان گناہ میں چلے جاتا ہے، اس کے حکم کو توڑتا ہے، گناہ خدا کے حکم کی نافرمانی ہے۔ جب خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے تو گناہ آپ سے سرزد ہوتا ہے۔ جب آپ گناہ کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو کلام بتاتا ہے کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے،
آپ نے دیکھا 2 مرتبہ خدا انسان کے گناہ کی غلامی میں ہونے کے باوجود اپنی محبت کی وجہ سے اپنا تخت چھوڑتا ہے آسمان کا اور اپنا آئین دینے پہاڑ پر اترتا ہے۔ وہ 10 احکام دیتا ہے آپ کو تاکہ ہم اس کی آواز سن کے اس کے آئین پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں، اس میلاب کو جو ٹوٹ گیا ہے پھر سے جو ہے جوڑ سکیں۔ اور دوسری مرتبہ جب کلام خود مجسم ہو کے زمین پر آتا ہے تو آسمان لکھا ہے کہ کھل گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ 2 مرتبہ آپ نے دیکھا خدا پبلکلی اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب خدا اپنا آئین دیتا ہے اور دوسری مرتبہ جب خدا خود جونس ہے بیٹے کو بھیجتا ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ کلام مقدس آپ کو سکھاتا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یاد رکھیے کہ خدا کبھی ڈائریکٹ جو ہے انسان سے بات نہیں کرتا، کیونکہ انسان گناہ کی حالت میں ہے، وہ نافرمانی کی حالت میں ہے، گناہ کی وجہ سے غلاظت اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ خدا اپنے بندوں کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے تاکہ اس کا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچے۔ 2 مرتبہ خدا اپنا آئین دینے کے لیے اور اپنا بیٹا جب وہ دیتا ہے اس دنیا کے لیے تو وہ خود کلام کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ خدا اپنا آئین دیتا ہے، خروج 20ویں باب میں آپ نے پڑھا، جو 10 احکام کہلاتے ہیں، اور دوسری مرتبہ خدا اپنا بیٹا دیتا ہے اس دنیا کو کہ اس کی سنیں۔ خدا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود سے جو ہے ان 2 اہم موقعوں پہ وہ کلام کرے گا تاکہ بنی نوع انسان خوف کھائیں اور اس کی آواز کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ کیا وجہ تھی کہ خدا کو بنی نوع انسان سے پبلکلی کلام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، کلام مقدس کے مطابق مسیح خداوند اعلیٰ ترین جو ہے، افضل ترین جو ہے خدا کا پرتو ہے۔ اس وقت خداوند کلام کرتا ہے، خدا خود کلام کرتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ جو اعلیٰ ترین آئین دیتا ہے، جو کلام مقدس کا اعلیٰ ترین آئین ہے، اعلیٰ ترین لا ہے، گریٹسٹ لا جسے آپ کہتے ہیں، وہ دیتا ہے دا ہولی لا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا نہ صرف اپنے منہ کے الفاظ سے یہ آئین آپ کو دیتا ہے بلکہ وہ اپنے ہاتھ کی تحریر سے، اپنی انگلی سے اس کو پتھر کی لوحوں پر تحریر کرتا ہے۔
نہ صرف اس نے منہ سے آپ کو یہ پہنچایا تاکہ آپ خوف نہ خوف کھائیں اور اس کے آئین پر عمل کریں، بلکہ وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے دیتا ہے۔ God is the direct author of that Ten Commandments. خدا خود اس کا لکھاری ہے۔ خروج کی کتاب 31واں باب اور اس کی 18ویں آیت اگر ہم پڑھیں، خروج 31 باب اس کی 18ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور جب خداوند کو اس سینہ پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں، وہ لوحیں پتھر کی اور خداوند اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ اس خدا کو مانتے ہیں جو زندہ خدا ہے۔ آپ کا ایمان اس زندہ خدا کے اوپر ہے جو ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا بیٹا بھیجتا ہے تاکہ ہمارا جو ملاپ ہے اس سے ممکن ہو سکے۔ وہ آسمان کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا آئین دینے کے لیے ہمیں آتا ہے، اور اپنے منہ سے خود الفاظ اپنا آئین دیتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے جو سے تحریر کر کے ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس گناہ کی لعنت سے بچ سکیں۔ ہماری نجات کے لیے یہ دونوں چیزیں نہایت ضروری ہیں، خدا کا آئین جو وہ خود دیتا ہے، جو خود ہاتھ سے تحریر کرتا ہے، اور اپنا بیٹا جو وہ بخشتا ہے ہمیں تاکہ اس کی قربانی کے وسیلے سے ہمارے گناہ دھل جائیں۔ ہماری نجات کے لیے خدا کے آئین اور خدا کے بیٹا، ان دونوں پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ مسیح خداوند خود کہتا ہے، یوحنا 3 باب اس کی 15ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو خداوند خدا نے خود فرمایا، یوحنا 3 باب اس کی 15ویں آیت، کلام مقدس آپ کو یہ سکھاتا ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو اس پہ ایمان لائے، جو مسیح پہ ایمان لائے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، نجات کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بیٹے پہ ایمان لائیں جو خدا نے ہمیں دیا، اور جب وہ بیٹا جو ہے خدا ہمیں دیتا ہے تو جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو خدا جو ہے آسمان کھول دیتا ہے، اور آسمان سے جو ہے اس کی آواز جو ہے بنی نوع انسان سنتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں، اور جب ہم اس بیٹے پہ ایمان لاتے ہیں تو اس بیٹے کی کہی ہوئی باتوں پہ ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ اور اگر ہم متی رسول کی انجیل 19واں باب، متی رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا جو ان سے ہم سے کیا فرماتا ہے۔ متی رسول کی انجیل 19واں باب اور اس کی اگر ہم 17ویں اور 18ویں آیت دیکھیں تو وہ بیٹا جو ہم نے کلام مقدس کے اندر پڑھا کہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اس بیٹے پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور وہ بیٹا کیا فرماتا ہے متی رسول کی انجیل 19واں باب اس کی 17ویں 18ویں آیت میں، اس نے اس سے کہا، تم مجھ سے نیکی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، زندگی جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور وہی ہمیشہ کی زندگی دینے والا بتا رہا ہے کہ اگر تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اور اس نے کسی قسم کی مزید جو سی ہے
وہ وضاحت مسیح خداوند خود کرتا ہے. اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا، مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ کلام مقدس میں آپ نے دیکھا کہ نجات کے لیے، اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، اس زندگی کے درد کو حاصل کرنے کے لیے، اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے دو چیزوں کی نہایت ضروری ہے. اس بیٹے پہ ایمان لانا جو خدا دنیا سے محبت کی وجہ سے بخش دیتا ہے، اور کلام بتاتا ہے کہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور وہ ہمیشہ کی زندگی پانے دینے والا وہ بیٹا فرماتا ہے کہ اگر تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اور وہ بتا دیتا ہے کہ کون سے حکم، یہ وہی حکم جو خدا خود آسمان کو چھوڑ کر اس پہاڑ پہ آتا ہے، اور اس پہاڑ پہ اپنے منہ سے جو ہے بنی نوع انسان کو وعد دیتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے انہیں لکھ کے جو ہے وہ دیتا ہے. بہت ضروری ہے کہ اگر ہم زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے وعدہ کیا گیا ہے، تو ہم نہ صرف اس بیٹے پہ ایمان لائیں بلکہ ان 10 احکام کی بھی جو ہے وہ پیروی کریں. ہم اس کے اگلے حصے میں مزید جو ہے وہ سیکھیں گے، اس کے پارٹ 2 کے اندر، کہ شیطان کون کون سے حربے استعمال کرتا ہے، کیسے کیسے جو ہے وہ ذرائع اختیار کرتا ہے کہ وہ خدا جو ہم سے محبت رکھتا ہے، اس محبت کی وجہ سے وہ آسمان کا تخت چھوڑ کے آتا ہے، اپنا بیٹا جو ہے ہمیں دیتا ہے. وہ شیطان کیسے ہمیں گمراہ کرتا ہے.